مطلب شو مطلب ریاض بٹ 21 8003 سیکنڈ سوزن تٔمِس کرو فون یہِ کتھ کیٛاہ چھُ سیریل نمبر أمِس اکرم الحسن اکرم الحسن چھُ کتٮ۪ن تانۍ سُہ تھٲیِن کٔرِتھ ایس ایم ایس أسۍ یُتھُے وٕچھو ایس ایم ایس تہٕ أسۍ کرو تٔمِس شبیر صٲب ایس ایم ایس آوس میڈیا وٲلۍ نا اکھ سیکنڈ بہٕ ونہٕ واپس محمد شفیع کُس تانۍ چھُ نوٗر شفیع میر کینٛہہ بدل محمد شفیع کُس چھُ کُس تانۍ بیٛاکھ جموں نہ جوٚمیُک نہٕ ییٚتیُک چھُ کُس تانۍ أسۍ کرٕ فون تہِ یژھان کرُن مےٚ نہ چھُنہٕ انٹرنیٹ کِہیٖنۍ آپشن تھوٚمُت مگر یہِ کوٚر نہٕ اَسہِ اِفشا اَمہِ کِنۍ کہِ تِکیازِ اَسہِ چھُ امتیاز احمد شیخ یہ چھُ مےٚ یہِ امتیاز احمد شیخ امتیاز ویسے تھی اتھ ٹیکنیکل غلطی اتھ گوٚژھ آسُن مطلب تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ کارڈ نمبر اوکے رو آپ ان انتخابات کے بارے میں ہمیں بتائیے اور نتائج کا بھی میں تھوڑی سی تفصیل دے رہا ہوں فروری 2022 کے اوائل میں ہی الیکشن کا اعلان ہوا تھا اور اس وقت سے ہی الیکشن کے حوالے سے تگدو شروع ہوگی اور بعد میں کئی لوگوں نے فارم بھرے کئی لوگوں نے پھر واپس لے لیے اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ نائب صدر آرگنائزر چیف کوآرڈینیٹر صوبائی صدر جموں صوبائی صدر کشمیر کے لیے صرف ایک ہی امیدوار رہا جو پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب قرار دیے گئے نائب صدر کے لیے عشرت بٹ آرگنائزر کے لیے شوکت ساحل اور چیف کوآرڈینیٹر فردوس رحمان صوبائی صدر جموں جہانگیر خان اور صوبائی صدر کشمیر ارشاد احمد خان پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے اب ہمارے پاس 2 اہم عہدے بچے تھے جن پہ الیکشن ہوا اور ان میں بھی صرف 2 امیدوار مقابلے میں تھے وہ تھے صدر اور جنرل سیکرٹری صدر کے عہدے کے لیے امیدوار تھے سابق صدر ریاض ملک صاحب اظہر رفیقی صاحب اور جنرل سیکرٹری عہدے کے لیے جو امیدوار مقابلے میں تھے وہ تھے بلال فرقانی اور ناظم نذیر صاحب آج ہم نے آن لائن ووٹ لیے ان سے ممبران سے جو ہمیں آج ووٹ حاصل ہوئے تو ان کی گنتی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریاض ملک صاحب کو 101 ووٹ درست پائے گئے 106 میں سے 5 ووٹوں کو تکنیکی بنیادوں پر ریجیکٹ رد کیا گیا تو جو درست پائے گئے ووٹ تھے وہ یہاں پہ الیکشن کمشنر جناب امتیاز صاحب شبیر ملک صاحب اور تسکین صاحب جو جموں سے آئے تھے غلام نبی جو ممبر الیکشن کمشنر ہیں مختار صاحب جو جن کی خدمات ہم نے حاصل کی اس کے علاوہ ہماری نگرانی کر رہے تھے جناب ہارون صاحب جو دن بھر ہمارے اس عمل کی نگرانی کر رہے تھے اور جو جانچ پڑتال ہے اس میں براہ راست خود بھی شریک رہے اور اس کے علاوہ ہم شکریہ کرتے ہیں جناب ریاض مسرور صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری نگرانی کی کہ ووٹنگ کس طرح سے ہوئے اور ہمیں اس بات کی اور اس کے علاوہ خدمت کے مینیجر جناب بلال قریشی صاحب وہ بھی ہم پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ہمیں اس پر اطمینان ہے کہ جو مبصرین آئے تھے یا جنہوں نے ہم پہ کچھ کمنٹ کیا تو انہوں نے جو بھی کہا مثبت ہی کہا زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اب ہم مدعے پہ آتے ہیں 101 ووٹ جو درست پائے گئے صدارتی عہدے کے لیے اس میں ریاض ملک صاحب نے 86 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل اظہر رفیقی صاحب کو 15 ووٹ حاصل ہوئے تو اس طرح سے ریاض ملک 71 ووٹوں کی فرق سے صدارتی عہدے کے لیے منتخب ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ ہی جو جنرل سیکرٹری کا انتخاب ہوا بلال فرقانی اور ناظم نذیر صاحب کے درمیان مقابلہ تھا بلال فرقانی صاحب کو 71 ووٹ ملے جبکہ ناظم نذیر صاحب نے 29 ووٹ حاصل کیے
اس میں ایک ووٹ جس کو ہم نوٹا کے زمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ٹوٹل اس میں 100 ووٹ درست پائے گئے اور 42 ووٹوں کے فرق سے بلال فرقانی نے جنرل سیکرٹری عہدے کا انتخاب جیت لیا ہے. تفصیل یہ ہے کہ بلال فرقانی صاحب کو 71 ووٹ ملے اور ناظم نذیر صاحب کو 29 ووٹ ملے تھے. اس طرح سے اب نیا نظم ریاض ملک کی صدارت میں انجمن اردو صحافت کی باغڈور سنبھالے گا اور اس سے پہلے اس کے لیے حلف برداری کی تقریب ہوگی. تقریب کا تعین وہ خود کریں گے اور تب تک نظام عبوری نظم کے پاس ہی رہے گا. منور صاحب نے جو تفصیلات آپ کو بتائی ہیں انہیں دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. مختصر الفاظ میں اب یہ کہا جا سکتا ہے انجمن اردو صحافت کی جو نیا نظم ہے، جو نیا تنظیمی ڈھانچہ ہے، وہ ریاض ملک صاحب کی سربراہی میں ہوگا اور اس نظم کے بلال فرقانی صاحب جنرل سیکرٹری ہوں گے، نائب صدر عشرت بٹ صاحب ہوں گے، آرگنائزر شوکت ساحل صاحب ہوں گے، چیف کوآرڈینیٹر فردوس رحمان صاحب ہوں گے، صوبائی صدر جموں جہانگیر خان صاحب ہوں گے، صوبائی صدر کشمیر ارشاد خان صاحب ہوں گے. تو اس طرح سے یہ ایک صاف شفاف اور ایک آزادانہ ماحول میں جو الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں یہ نظم تشکیل پایا ہے. تو باقی کتنے ووٹ پڑے ہیں اور اس کی تفصیلات تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بتا دی ہیں ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، تو وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کا جو طریقہ رہا صبح 10 بجے سے 2 بجے تک پولنگ ہوتی رہی، آن لائن پولنگ، اور ہم سب ایک ٹیم کی طرح اس کی یہ یقینی ہم نے یہ بنانے کی کوشش کی کہ ایک شفاف اور بالکل دانہ طریقے سے یہ سارا عمل پورا ہو جائے اور اس میں ہمیں کامیابی ملی. جی بلال صاحب، جنرل سیکرٹری آپ انجمن اردو صحافت کے نام سے ہوئے آج تو منتخب ہوئے ہیں، تو کیا فیل لگ رہا ہے آپ کو؟ جو آپ نے کمپینی کی ہے کیا وہ رنگ لائی اور جو آپ کو توقعات تھی کیا وہ توقعات پورے ہوئے؟ جی بالکل، 1 مہینے کی یہ مشق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے میں منتخب ہوا ہوں. اور انشاءاللہ الرحمن جو منشور کے مطابق ہم نے کہا تھا کہ اہلیت سازی اور تربیت سازی اردو صحافیوں کی جائے گی، انشاءاللہ الرحمن وہ ترجیح رہے گی. اس کے علاوہ دیگر صحافتی آرگنائزیشن سے روابط رہیں گے اور جو تنظیم سازی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اردو صحافیوں کے جو مسائل ہے، جو ان کے مشکلات ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے گا، ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ وہ مسائل اٹھائے جائیں گے. اور اردو صحافیوں پر جو دوسرے درجے کے صحافی ہونے کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نہیں، اردو صحافیوں کو وہ جائز مقام ملنا چاہے جس کے وہ حقدار ہے. بلال صاحب، جو صحافی ہے ان کو گراؤنڈ لیول پر طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جو اس پروفیشن سے وابستہ مطلب جو لوگ ہیں ہراساں کیا جا رہا ہے ان کو، تو ان کے تحفظ کے لیے کیا اب اقدامات کیے جائیں گے؟ جی دیکھیے، بالکل جو معاملات ہے، جو مختلف مسائل ہے اردو صحافیوں کے، انشاءاللہ الرحمن انہیں ایڈریس کرنے کے لیے جو متعلقین ہیں، جو انتظامیہ ہیں، ان کے ساتھ بات اٹھائی جائے گی. اور جو حقوق قلم کا دفاع ہے اور جو حقوق صحافیوں کا تحفظ ہے، ان کی پاسداری جو انہیں قوانین کے مطابق ان کے حق ملنا چاہے، ان کے لیے انشاءاللہ وہ ترجیحات میں شامل ہوگا. انشاءاللہ آئندہ 3 برس ہے، بہت کام کرنا ہے اور اردو صحافیوں کو وہ جائز مقام دلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی جس کے وہ حقدار ہیں. بہت بہت شکریہ.